الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد. قابل احترام علماء کرام، معزز حاضرین اور عزیز بھائیوں، آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت یہ مجلس ختم بخاری شریف کی مجلس ہے اور ہم لوگ سب اس لیے حاضر ہوئے کہ بخاری شریف کی ختم پر جو دعا ہوتی ہے وہ انشاءاللہ اللہ کے نزدیک مقبول ہوتی ہے، اور وقت بھی کافی گزر چکا. فقہ کا ایک مسئلہ ابھی چند دن پہلے ایک جلسے میں ہم نے بیان کیا کہ فقہا نے یہ لکھا کہ اذا اجتمع العشاء والعشاء فقدم العشاء على العشاء، کہ عشاء کی نماز کا وقت ہو اور کھانے کا وقت بھی ہو تو پھر کھانا پہلے کھا لیا کرو. اب یہ 1 بج گئے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اذا اجتمع الحفلہ والحلوہ، اس لیے کہ بریانی کے ساتھ زردہ وردہ بھی ہوتا ہے، تو اب اس وقت میں حفلہ اور حلوہ دونوں جمع ہوئے ہیں تو ہونا یہ جائے فقدم الحلوہ علی الحفلہ. لیکن مجھے حکم کیا کہ 2-4 باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر دوں. میں اپنے اکابرین سے معذرت کے ساتھ 2-4 باتیں عرض کرتا ہوں. ہمیں بڑی خوشی ہے اس بات کی کہ سورت جیسے شہر میں یہ دارالعلوم قائم ہے. سورت اس کی ایک تاریخ رہی ہے. سورت ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے محدثین شہر میں تھے. علامہ خیر الدین سورتی رحمۃ اللہ علیہ نے 50 سال تک حدیث کی خدمت کی یہاں بیٹھ کر اس سورت میں، 50 سال تک. اور علامہ زبیدی رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لائے باہر یمن سے، اور ان سے سند بھی یہاں. جس شہر کی اتنی بڑی عظمت ہو اور جہاں ادروسی خاندان کے مدرسے چلتے تھے، جہاں مرجان شامی کا مدرسہ چلتا تھا اور لوگ دور دور سے یہاں آ کر حدیث شریف لے جاتے تھے، سورت پر ایک ایسا وقت آیا کہ یہاں کے لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ کوئی مدرسہ یہاں تھا یا نہیں. مولانا محمد فاضل سورتی تھے اور مولانا مسیح احمد سورتی تھے، مولانا مختار احمد سورتی تھے، اور کتنے نام ہیں جو مولانا عبدالحی صاحب نے اپنی کتاب یاد ایام میں بیان کیے. اور ان کی کتاب نزہۃ الخواتین میں آپ کے پاس ایک کتاب ہے حقیقت السورہ، فارسی میں اس کا اردو ترجمہ ہوا. اس میں آپ دیکھیں کہ کیسے کیسے علماء اس سرزمین پر تھے، اور وہ سارے کے سارے علماء عظیم الشان خدمت کر کے انتقال کر گئے. اور بعد میں ایسے حالات آ گئے کہ یہاں لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی علمی ایک شہر تھا. مولانا عبدالحی صاحب نے تو ایک جملہ یہ لکھا اپنی کتاب میں کہ یہاں علم کا ایسا ماحول تھا کہ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے یمن میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے کہ حضرموت کے اور یہ یمن کے علماء آ کر یہاں سورت میں بیٹھتے تھے. یہ جتنے بھی ادروسی خاندان کے علماء بڑے بڑے مشائخ تھے، رفاعی خاندان کے مشائخ تھے، ان کے مزارات اب بھی موجود ہیں. لوگ وہاں سے گزرتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کون لوگ ہیں اور انہوں نے کیا خدمت کی. میں ایک مرتبہ لندن میں انڈیا آفس لائبریری میں گیا تو کتابیں مخطوطات دیکھ رہا تھا، تو ایک مخطوطہ میں نے اٹھایا اور اس میں دیکھا تو اس کے نیچے لکھا تھا کہ ھذا الکتاب کتب فی بندر سورت، یہ کتاب سورت میں لکھی گئی. یا اللہ، یہ عربی کی کتاب سورت میں لکھی گئی اور یہاں لندن کے لائبریری کے اندر پڑی ہوئی ہے. ایسی کتنی کتابیں ہوں گی جو یہاں کے علماء نے لکھی. کتابوں میں لکھا ہے کہ فلانا عالم کی یہ کتاب سورت میں تھی، فلانا عالم کی یہ کتاب تھی. سورت کے اہل علموں کو بھی یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمارے بزرگوں نے یہ کتابیں لکھی ہے. اب ہم کو خوشی ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم کو یہ خوشی ہے دل میں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک دور شروع کیا اور یہ دامپورہ دارالعلوم شروع ہوا. ہمیں امید ہے ان علماء سے کہ وہ تحقیق اور جستجو کریں گے، گلی گلی میں معلوم کریں گے کہ ہمارے بزرگوں کی کتابیں کہاں دفن ہو گئی. جن کے پاس ہیں وہ نسخے جن کا ذکر ہم کتابوں میں پڑھ رہے ہیں، جن کا ذکر مولانا عبدالحی صاحب نے اپنی کتابوں میں کیا کہ یہ سورت کے علماء کی تصنیفات ہیں،
کس کے پاس ہے وہ کتاب؟ ایک مولانا عبد الحمید صاحب مرحوم تھے یہاں چوڑگھر کی مسجد میں، ان کو شوق تھا، وہ گلی گلی لوگوں کے پاس جا کر وہ مخطوطات جمع کرتے تھے. مجھے بتایا انہوں نے 15-20 مخطوطات ان کے پاس تھے. اب ان کا تو انتقال ہو گیا، وہ اعظم گڑھ کے رہنے والے تھے. اب مجھے معلوم نہیں کہ ان کے مخطوطات کہاں چلے گئے. یہاں دارالعلوم رامپورہ کے علماء کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ان اسلاف کی کتابوں کا کھوج نکالیں، ان کے حالات کو قوم کے سامنے رکھیں کہ یہ وہ صورت ہے جس میں ایسی بڑی بڑی شخصیات علمی پیدا ہوئی جن کا احسان ہے پورے عالم میں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ علامہ زبیری جیسا آدمی یہاں صورت میں آئے اور مولانا خیر الدین سورتی سے حدیث کی اجازت لے. کتنی بڑی شخصیت ہے، کتنی بڑی شخصیت ہے کہ وہ یہاں سے آ کر یہاں حدیث کی سند لیتے. میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کا احسان ماننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ موقع ہمیں عطا فرمایا کہ ہم اس مدرسے کی بن جاتے ہیں. ہمارا جی تو یہ چاہتا ہے، میں تو سورت کے جتنے حضرات ہیں ان سے کہتا ہوں کہ اس مدرسے کو چھوٹی سی عمارت میں نہیں، کسی وسیع جگہ میں آپ لے جاؤ اور وہاں بہترین قسم کی عمارت اور بہترین قسم کا کتب خانہ، اپنے اسلاف کی چیزیں اور کتب خانے قائم کرو تاکہ سورت کی وہ پرانی علمی شان و شوکت دوبارہ زندہ ہو جائے. یہ اہل سورت کے ذمہ فرض ہے کہ وہ اس دارالعلوم کو اتنا پھیلائیں کہ اب تو دنیا میں آپ دیکھیں کہ معمولی گاؤں میں اسکول وغیرہ ہے، وہ کتنی شاندار کشادہ علاقے میں ہے. یہاں تو قال اللہ اور قال الرسول ہم پڑھاتے ہیں، ہم حدیث پڑھاتے ہیں، یا ہم تفسیر پڑھاتے ہیں، یا فقہ کی کتابیں پڑھاتے ہیں. یہاں شاندار ایک دارالفتہ ہونا چاہیے، یہاں بہترین کتب خانہ ہونا چاہیے کہ اگر پورے ضلع کے علماء کو اگر ضرورت پڑ جائے سورت ضلع کے تو وہ یہاں سورت میں آ کر وہ کتاب دیکھ لے. اتنا عظیم الشان ایک کتب خانہ اسلامی. میں 10 سال سے یہ بات یہاں کے علماء کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ سورت مرکزی شہر ہے، سورت بڑا شہر ہے، سورت کے اطراف میں مسلمانوں کے بہت گاؤں ہیں اور وہاں سے علماء یہاں آتے ہیں. مثلا میں یہاں سورت آیا، میرا 1 گھنٹے کا کام ہے اور باقی وقت میرے پاس فرصت ہے. اگر یہاں بہترین قسم کی آپ لوگ لائبریری قائم کریں تو میں کہوں گا کہ چلو بھائی لائبریری میں جا کر دیکھیں کوئی نئی کتاب آئی ہے. یہ تو مرکز ہے، اس مرکز میں تو زندگی ہونی چاہیے، اس مرکز میں حرکت ہونی چاہیے، اس مرکز میں بہترین کتابیں ہونی چاہیے. آج تو حال یہ ہے کہ ہمارے دارالعلوم میں جو ضروری کتابیں اس وقت عالم اسلام میں چھپتی ہیں وہ اس کا پتہ بھی نہیں چلتا لوگوں کو کہ یہ کتابیں چھپ رہی ہے. اس لیے میں درخواست کروں گا یہاں کے ذمہ داروں سے، میں درخواست کروں گا یہاں کے منتظمین سے، میں درخواست کروں گا یہاں کے علماء سے کہ اتنے پر لے کر نہ بیٹھ جائیں. دیکھیے ہم لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ ہم جب اپنے جلسے کی روایات بیان کرتے ہیں تو ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ہماری یہ شاندار خدمت ہے. کبھی بھی ایسا جملہ نہیں استعمال کرنے کا. آدمی اپنے آپ کے بارے میں کوئی تعریف نہ کرے کہ ہماری خدمتیں بہت شاندار. نہیں، ہماری خدمتیں تو جو دنیا میں خدمتیں ہو رہی ہے اس کے مقابل میں کچھ بھی نہیں ہے. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. آپ دنیا میں جا کر دیکھو کہ کیسا ہے. آپ کو تو حیرت ہونی چاہیے کہ امریکہ میں یہودیوں کا کنٹرول ہے نا، مسلمان حکومت نہیں ہے. امریکہ کی یونیورسٹی کے اندر کتب خانوں کے اندر 9000 مسلمانوں کے مخطوطات ہیں. کتنے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ 9000 مخطوطات. سورت میں ہے 9000. پھر ہم کیوں ایسا سمجھے کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا؟ ہم نے تو ابھی کام کی ابتدا کی ہے. ہمیں بہت کچھ کام کر رہا ہے. ہمارے پاس بہترین دارالفتہ، ہمارے پاس بہترین کتب خانہ، ہمارے پاس بہترین قسم کے تجوید و قراءت کے مرکز، ہمارے پاس بہترین قسم کے ایسے مراکز ہونے چاہیے جس میں عربی زبان بہترین طریقے سے ہمارے طلبہ بولے اور وہ عرب ممالک میں جا کر اللہ کے دین کی خدمت کرے. یہ سورت میں ہو. سورت شہر کو ہم اس طرح دیکھنا چاہتے ہیں. سورت شہر میں ہم چاہتے ہیں کہ علم کا اتنا ابھار ہو اور علم کی طرف لوگوں کی اتنی رغبت ہو کہ یہاں کا ایک پڑھا ہوا آدمی دنیا میں کہیں جائے وہ انگریزی میں بھی بات کر سکے، وہ عربی میں بات کر سکے، وہ فقہ کا مسئلہ بیان کر سکے، وہ تجوید صحیح طریقے سے بتا سکے. اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے. علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر سید حامد صاحب کو ایک مرتبہ ہم نے یہاں دعوت دی تھی ترکے سر، اور یہاں سورت بھی میں ان کو لایا. بعض مدرسوں میں ان کو لے گیا تھا. ایک محترم صاحب مدرسہ دکھا دے یوں فرمانے لگے کہ میں نے 10 سال تک اتنی محنت کی کہ اب کسی لیے ایک انگلی رکھنے کی بھی گنجائش نہیں ہے. مدرسہ دکھاتے ہوئے ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا. سید حامد صاحب نے میری طرف دیکھا خاص اس طرح. میں سمجھ گیا کہ
کہ سید صاحب کیوں میری طرف دیکھ رہے ہیں؟ جیسے ہی ہم باہر نکلے اور سڑک پر گاڑی چلی تو حامد صاحب نے میری طرف خطاب کیا اور کہا مولانا صاحب، وہ بہت اچھی اردو بولتے، جب کوئی شخص اپنے کام کو مکمل سمجھ لیتا ہے تو پھر اصلاح کی گنجائش بہت کم رہتی ہے۔ جب کوئی شخص اپنے کام کو مکمل سمجھ لیتا ہے تو پھر اصلاح کی گنجائش بہت کم ہے۔ کبھی بھی اپنے کام کو ہم مکمل نہ سمجھیں۔ ہم دیکھیں کہ ہم سے علم میں کام کرنے والے دنیا میں کہاں کہاں کس طرح کے لوگ، کیسی کیسی علمی درسگاہیں دنیا میں ہیں، تخصص الحدیث کی کتنی ضرورت ہے۔ ہمارے پورے علاقے میں بڑی کمی ہے کہ ہمارے یہاں محدثین کے طرز پر حدیثیں نہیں پڑھائی جاتی۔ ہمارے یہاں فقہ کی بحثیں حدیث میں بہت زیادہ ہوتی ہے، ایک مسئلے پر 4 دن 5 دن بحثیں ہوتی رہتی ہے، لیکن حدیث کی سند پر، حدیث کے اس کی حالت کیا ہے، یہ حدیث صحیح ہے، حسن ہے، موضوع ہے۔ اکثر ائمہ ہم نے دیکھا یہاں ہمارے جو پڑھے لکھے بعض حدیثیں بیان کرتے ہیں، وہ بالکل موضوع روایت ہوتی ہے، لا اصل له فی کتب الحدیث بیان کرتے ہیں۔ ابھی کل پرسوں کی ایک مولانا خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے ایک حدیث بیان کی، کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے یہ چاہا کہ میں ظاہر ہوں تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ اب حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ھذا الحدیث لا اصل له فی کتب الحدیث، تو ہمارے بچوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ جو حدیث پڑھتے ہیں ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو حدیثیں ہیں اس کی حیثیت کیا ہے۔ ہم بلا تکلف بیان کر دیتے، اچھا عوام کو تو نہیں پتہ چلتا، لیکن اگر ہم نے کوئی موضوع روایت، ہم نے کوئی ایسی روایت جس کی اصل کتاب میں نہیں ہے اور وہ ہم نے حدیث کہہ کر بیان کی، تو ہمیں خطرہ ہے کہ ہمیں وہ وعید ہمارے سامنے آئے گی، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، او کما قال اللہ حدیث ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے اس کی ضرورت ہے کہ یہ حدیث شریف جو ہمارے یہاں پڑھائی جاتی ہے اس میں ہم تخصص کے درجے قائم کر کے ان کو بتائیں کہ تخریج حدیث کس طرح ہوتی ہے، حدیث کا معیار کس طرح پہچانا جاتا ہے، اس کی طرف محنت کرنے کی بڑی شدید ضرورت ہے۔ اللہ کرے کہ صورت میں ہم ایسی درسگاہ قائم کر دیں کہ جس میں حدیث کی ہر قسم کی بحثوں پر ہمارے طلبہ تیار ہو جائیں، تب جا کر ہم سمجھیں گے کہ کچھ کام ہوا ہے۔ الحمدللہ ہم نے طلبہ کی کچھ تقریریں سنی، کچھ اردو تقریریں تو میں نے اوپر بیٹھ کر سنی تھی، بہت اچھے لب و لہجے میں انہوں نے تقریر کی، اس سے اندازہ ہوا کہ ہمارے اساتذہ محنت کرتے ہیں۔ پھر ایک تقریر عربی کی، وہ وقت کی کمی کی وجہ سے مولانا اس کو ساقط فرما رہے تھے، میں نے کہا نہیں اس کو ضرور کھڑا کیجیے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ طلبہ کے تلفظ کیسے ہیں، ان کا القاء کیسا ہے، وہ کیسے مضمون۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، جس طالب علم نے عربی میں تقریر کی میرا دل خوش ہوا کہ بہترین القاء من حیث المعنی ومن حیث المبنی، مضمون بھی اچھا تھا، معنی بھی اچھا تھا، القاء بھی اچھا تھا۔ یہ ایک امید افزا بات ہوتی ہے کہ ہمارے گجرات کے بچے اس طریقے سے محنت کر کے اچھی عربی زبان میں تقریر کرنا سیکھے، ایک تقریر، دوسری تقریر، تیسری تقریر، ایسی 5-25 تقریریں یاد کر لیں گے۔ تو مجھے معلوم ہے، میں تو مدرسے کا آدمی ہوں، مجھے معلوم ہے کہ طلبہ جو تقریر کرتے ہیں یہ برجستہ تقریر نہیں ہوتی، یہ اساتذہ کی لکھی ہوئی ہوتی ہے، اس کو یہ لوگ یاد کرتے ہیں 15-15 دن تک، لیکن 15-15 دن تک یاد کی ہوئی ایسے کہ 20-25 تقریریں اگر ہو جائے تو یہ کہیں بھی جمعہ کے دن خطبے میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کہیں مسجد میں پہنچ گئے، امام صاحب نہیں ہے، دیکھا کہ کوئی مول صاحب آئے، مول صاحب خطبہ پڑھا دیے، تو اگر اس کی عادت ہے تو بلا تکلف انہوں نے بہت اچھی تقریر کی۔ تو ایک حدیث، چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہمارے طلباء کو یاد کرانی ضروری ہے۔ حضرت مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ مولوی صاحب اپنے مدرسے میں طلباء کو عربی دوم ہی سے حدیث شریف یاد کرانا شروع کرو۔ مشکات شریف تک ایک بھی حدیث کی کتاب پہلے نہیں تھی۔ حضرت فرما رہے تھے کہ بعض مرتبہ طالب علم بیمار ہوتا ہے، بعض مرتبہ کسی اور وجہ سے وہ مدرسہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے، تو 5 سال تک جو آپ کے یہاں رہا حدیث سے محروم کر جاتا ہے۔ تو حضرت نے جب یہ بات فرمائی تو پھر ہم نے آ کر ریاض الصالحین داخل کی۔ حدیث کی چھوٹی چھوٹی کتابیں عربی اول سے ان بچوں کو یاد کرائیں تاکہ ہر سال کچھ 20-25-40 حدیث ان کے ذہن میں محفوظ ہو جائے۔ اگر یہ ہدایت تک میں اگر 100 حدیثیں یاد کر لیں گے تب بھی حدیث شریف سے محروم نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اپنے ان مدرسوں میں بچوں کو بہت ساری حدیثیں، اب تو ماشاءاللہ دابیل میں ابھی مسابقہ ہوا تھا حدیث کا، 300 حدیثیں بچوں نے بہترین طریقے سے یاد کی۔ میں تو حاضر نہیں ہوا لیکن مجھے رپورٹ ملی، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ کرکسر میں تو
کئی سال سے ہم اس سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہیں. ہم اس کو انعامات دیتے ہیں کہ بھائی اتنی حدیثیں یاد کر کر تم سناؤ گے, تم کو ہم 500 روپے دیں گے. اس لیے کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی ایک معیار ہے کہ جس پر رہ کر آدمی اپنی زندگی کی لائنیں درست کر سکتا ہے. ابھی حضرت نے فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہی چیزیں ہمارے لیے چھوڑی ہیں, کتاب اللہ و سنتی, اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر ہم سنت رسول سے واقف نہیں ہیں, ہم سیرت سے واقف نہیں, ہمارے مدرسوں میں ایک خامی یہ بھی ہے جو میں صاف صاف بیان کرتا ہوں کہ ہمارے طلبہ سیرت کو گہرائی سے کبھی نہیں پڑھتے. حالانکہ ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سیرت کو بہت گہرائی سے پڑھیں. ہم یہ بخاری شریف پڑھ رہے ہیں. یہ بخاری شریف میں پہلی روایت جب جہاں آ جاتی ہے اس میں کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک روایت آگے نقل کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آپ سے یہ فرمایا اقرا. آپ نے فرمایا ما انا بقاری, میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. انہوں نے اپنے سینے سے زور سے لگایا, پھر چھوڑ دیا, پھر فرمایا اقرا. آپ نے کہا میں پڑھا ہوا, پھر انہوں نے لگایا. ایسا 3 مرتبہ ہوا. پھر وہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان. لیکن یہ غیر معمولی واقعہ تھا کہ حرا میں اس طریقے سے کیا یہ واقعہ پیش آیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بشری تقاضے پر اس کا زبردست اثر ہوا. اور آپ جب تشریف لائے حرا سے اپنے گھر پر تو ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا وہ تشریف فرما تھی. ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جملہ فرمایا, اس میں ہے بخاری میں, زملونی زملونی, مجھے کمبل اڑاؤ کمبل اڑاؤ, انی خشیت علی نفسی, مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے. یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کے جسم مبارک میں ارتعاش تھا, کپ کپی تھی. آپ کو یہ عجیب واقعہ معلوم ہوا کہ کیا بات ہوئی کہ وہاں ایک آدمی آیا, انہوں نے اس طرح کیا. تو حضرت کیا ذہانت تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا, کیا ذہانت تھی. انہوں نے جو روایت میں جو الفاظ کہے کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, ہرگز نہیں اللہ تعالیٰ آپ جیسے آدمی کو رسوا نہیں کریں گے. انک لتقضی الضیف, آپ تو مہمانوں کی مہمانی کرتے ہیں. تکسب المعدوم, آپ جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے آپ ان کو پیسہ کرتے ہیں. تعین علی مصائب الحق, مصیبت زدوں کی آپ مدد کرتے ہیں. سیدہ خدیجہ کیا فرمانا چاہتی تھی کہ جس شخص کے اندر یہ ساری صفتیں ہیں اللہ تعالیٰ اس سرزمین پر کبھی اس کو رسوا نہیں کر سکتا. یہ ایک روایت بخاری کی. اس سے معلوم ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنے سے پہلے آپ سماج کے اندر سوشل خدمتیں کرتے تھے, جو سیدہ خدیجہ نے گن کر سنائی کہ آپ ایسا کر رہے ہیں, آپ ایسا کر رہے ہیں. یہ سارے کام سوشل کام ہیں. تو معلوم ہوا کہ دعوت سے پہلے سوشل کام کرو, غریبوں کی مدد کرو, لوگوں. یہ ایک سیرت کا پہلو ہے جو ہمیں اس روایت سے ملتا ہے. لیکن ہم گہرائی سے نہیں دیکھتے. ہم کسی کے ساتھ خیر کا برتاؤ کیے بغیر ہم ان کو دعوت دینے جاتے ہیں. اور نبی نے پہلے سوشل کام کیے اور پھر یہ دعوت کا کام کھڑا ہو کر کیا. یہ بخاری کی روایتیں. ایک دکتور مصطفیٰ السبائی رحمہ اللہ شام کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں, انہوں نے کتاب چھوٹی سی لکھی ہے طلبہ کے لیے, السیرۃ النبویہ. اس کا نام ہے السیرۃ النبویہ دروس و عبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا چھوٹا چھوٹا واقعہ اور اس پر سے کیا عبرتیں ہمیں حاصل ہیں. اللہ کے رسول ہمارے لیے ایک نمونہ ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اسوہ حسنہ ہے. آپ کی سیرت کو اگر ہم ٹھیک نہیں سمجھیں گے تو آپ امت میں کچھ کام نہیں کر سکتے. کیسے شدائد برداشت کیے, کس طرح آپ نے لوگوں کے ساتھ نہ رہے, کتنا بڑا دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا, کیسے جاہل آدمی کے ساتھ آپ نے کس طرح نرمی کی بات کی. قبیلے کا سردار آتا ہے, ابھی نیچے زمین پر بیٹھتا بھی نہیں ہے اور زور سے کھڑے ہو کر وہاں سے کہتا ہے من محمد منکم, محمد کون ہے تمہارے اندر. تو آپ نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا کہ یہ کیا بات کرنے کا طریقہ, تم آتے نہیں سلام کرتے. اب سیدنا ابو بکر صدیق نے اشارہ فرمایا یہ ہے محمد. کیا کہتا ہے معلوم ہے, یا محمد انی سائلک وہ متشدد علیک, اے محمد میں تم سے کچھ سوالات کرنے والا ہوں اور سخت سوال کروں گا. پھر بھی آپ کی پیشانی پر کوئی اثر نہیں آیا غصے کا. اور آپ نے کیا ارشاد فرمایا, سلما بدالک, سلما آپ کو جو مناسب سمجھا آپ پوچھیں. تو اس نے سوال کیا, آپ نے جواب. یہ روایت پڑھ لی, ہم نے پڑھ لی. اب ہمیں چاہیے کہ ہم جب درس کے لیے بیٹھتے ہیں
ہم کسی جگہ پر کام کر رہے ہیں دین کا، کوئی کیسا بھی آدمی آئے، کیسا بھی ٹیڑھا میڑھا سوال کرے، ہم غصے نہ ہوں۔ یہ روایت ہم کو بتا رہی ہے کہ ہم غصے نہ ہو۔ آپ نے روایت پڑھی کتاب میں، اسی حدیث کی کتاب میں آپ نے پڑھا کہ ایک بدو آیا اور اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا مسجد نبوی میں، وہیں بیٹھ کر پیشاب کر رہا۔ صحابہ کہہ رہے ہیں یہ کیا کر رہا؟ آپ نے فرمایا لا تزمروا، ارے بھائی اس کو تنگ مت کرو، اس کو پیشاب کر لینا۔ آپ نے فرمایا نہیں اس کو مت روکو، اس کو پیشاب کر لینا۔ جب پیشاب کر لیا تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ زمین کو کھرچ کر باہر پھینکو، وہ عریق علیہ الماء، پانی کی ڈول بہا دو اس پر۔ پھر اس کو بلایا اپنے پاس، اس آدمی کو بلایا، گاؤں کا آدمی، اور اس کو بہت اطمینان سے کہا میرے بھائی یہ اللہ کی مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے بنائی جاتی ہے، نماز کے لیے بنائی جاتی ہے، یہ پیشاب خانے کی جگہ نہیں ہے۔ لیکن کتنا تحمل، ایک داعی اللہ کو کتنا دل بڑا ہونا چاہیے کہ ایسی حرکتوں پر بھی وہ بفر نہ جائے، وہ غصے میں نہ آ جائے۔ آج کل بہت سے نوجوان یوں کہتے ہیں کہ یہ مولوی لوگوں کے ساتھ بات کرنے کے ہمیں بہت ڈر لگتا ہے، کیوں؟ کہا یہ تو تھوڑی دیر میں غصے ہو جاتے ہیں۔ تو وہ غصے نہیں ہونے کا، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ علماء فارغ ہو رہے ہیں۔ بھائی یہ جو اس وقت آپ فراغت حاصل کر رہے ہیں، یہ آپ کے اب علمی زندگی شروع کرنے کا وقت ہوا۔ آپ نے جتنا نصاب پڑھا ہے وہ اس لیے پڑھایا گیا تاکہ آپ متقدمین کی کتابوں سے فائدہ اٹھا سکے۔ یہاں سے شروع ہوگا آپ کا علمی سفر۔ تو آپ ایک طرف تو علم میں اپنا اضافہ کریں اور ایک طرف اپنے اکابرین کے حالات کو، اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے چھوٹے سے چھوٹے واقعہ کو برابر دھیان سے دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے اس ماحول میں جہاں بالکل سخت قسم کے لوگ تھے کس طرح آپ نے کام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں نرمی تھی، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ قرآن نے سرٹیفکیٹ دیا، قرآن مجید سرٹیفکیٹ دے رہا ہے۔ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، سخت دل ہوتے تو لوگ چھٹ جاتے، آپ سے بھاگ جاتے، بھائی یہ کیا بات کرے۔ وہ ہمارے یہاں گجراتی میں کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو مرچو جاتما لینے بیٹھے ہوئے نہایت بات ہوں کرے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، کوئی کیسا بھی آدمی آ جائے محبت سے، اس کو پیار سے، چھوٹا بچہ ہے اس کو سمجھائیے، نوجوان ہے اس کو سمجھائیے، بڑا آدمی ہے اس کو سمجھائیے۔ یہ دین اس لیے ہے تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کر کے بجائے۔ اے سورت والو، اللہ تمہیں مبارک فرمائے دار لوگ، اس کی طرف عزت کی نظر سے دیکھو، یہ اللہ کے شاعر میں سے ہیں مدرسے، یہ جو مدارس ہیں ہمارے اس کو شاعر اللہ کی نشانیاں، اور جتنے شاعر اللہ ہیں اس کی تعظیم کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت آپ کی مدد کرے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، دل کے تقوی کی بات ہے۔ اگر آپ یہاں سے گزریں تو یہ کم سے کم ایک نظر ڈالیں کہ یہاں میرے نبی کا کلام پڑھایا جا رہا ہے، یہاں میرے اللہ کی کتاب کی تفسیر اس جگہ ہو رہی، آپ اس کو عظمت سے دیکھیں۔ صرف یہاں سے گزر رہے ہیں، آپ پیسہ نہیں دے رہے ہیں ان کو کہ آپ نے 500 روپے لکھوا دیے رامپورہ داروں کی، لیکن آپ اس کو عظمت سے اس عظمت سے دیکھنے پر بھی آپ کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے۔ یہ مدارس اگر نہیں ہیں تو اسلام کا بقا نہیں ہے، آپ یاد رکھیے۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا سید احمد حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے 1948 میں بمبئی کے اندر یہ بات فرمائی تھی کہ مکاتب دینیہ اور مدارس اسلامیہ امت اسلامیہ کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا حکم رکھتے ہیں۔ یہ ریڑھ کی ہڈی جو ہے نا، کروڑ رجو جو ہے گجراتی میں کہوا مارے، اگر اس کا ایک مڑکا ٹوٹ جائے تو آدمی صاحب فراش ہو جاتا ہے۔ اگر مکتب کمزور ہو جائے گا، اگر یہ مدرسے کمزور ہو جائیں گے تو امت کمزور ہو جائے گی۔ آج چاروں طرف سے دنیا میں چاروں طرف سے ہماری ان مدرسوں کو کچلنے کی محنت ہو رہی۔ میرا سفر ہمیشہ ہوتا ہے، افریقہ کا بھی ہوتا ہے، لندن کا ہوتا ہے، میں کینیڈا میں رہتا ہوں، امریکہ کا سب میں دیکھ رہا ہوں کہ کس طریقے سے محنت ہو رہی ہے کہ مدرسے کسی چیز سے ٹوٹ جائیں، یہ مدرسے ختم ہو جائیں، کس طرح ان کو بدنام کیا جائے کہ یہ ٹیررسٹ لوگ ہیں، یہ دقیانوسی لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ٹیررسٹ پیدا کرتے ہیں۔ عجیب عجیب قسم کی بات، لیکن ہمیں اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اپنے قدم کو مضبوط رکھ کر، ہمارے اکابرین کی سیرت کو سامنے رکھ کر جرأت کے ساتھ اسلام کو پھیلانا ہے، اسلام کی خدمت کا یہاں سے عزم کرنا ہے کہ ہم زندگی کے آخری لمحے تک اللہ تعالیٰ کے رسول کی بات دنیا میں پہنچائیں۔
حجۃ الوداع کا قصہ آپ نے بخاری میں پڑھ لیا ہوگا کہ آپ نے عرفات کے میدان میں ایک بہت لمبا خطبہ دیا تھا حجۃ الوداع میں، اور اخیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا هل بلغت، اے لوگوں کیا میں نے تمہیں بات خدا کی پہنچا دی؟ الا هل بلغت، تو صحابہ نے وہاں سے اعلان کیا اور کہا نشهد انک قد بلغت الرسالہ، ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ اللہ کے رسول آپ نے اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا، وادیت الامانہ، امانت کو پورا کیا ہے، وہ نصحت الامہ، اور آپ نے امت کو نصیحت کر دی۔ جب لوگوں سے یہ بات آپ نے کہلوا دی تو کیا بات فرمائی آپ نے ارشاد فرمایا الا فلیبلغ الشاہد الغائب، جو لوگ یہاں میرے سامنے حاضر ہے وہ میری بات کو جو یہاں غیر حاضر ہیں ان تک پہنچائے۔ یہ بالسند المتصل منا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی بات پوری سند کے ساتھ یہاں رامپورہ میں بیٹھ کر ہمارے کانوں میں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہم کو بلا رہی ہے کہ تمہارے کانوں میں میری حدیث آئی بخاری شریف کے ذریعے سے، ترمذی شریف کے ذریعے سے، ابو داؤد شریف کے ذریعے سے، نسائی شریف کے ذریعے سے۔ اے پڑھنے والوں، اب میری ان باتوں کو تم ان لوگوں تک پہنچا جو یہاں مدرسے میں نہیں آئے ہیں۔ الا فلیبلغ الشاہد الغائب، ہماری آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ میرے دوستو، دنیا کچھ نہیں ہے، دنیا کچھ نہیں ہے۔ دنیا تو ایسا ہے کہ کس وقت میں آپ کی کہ ابھی 2-4 عالم ہمارے یہاں کے زامبیا گئے تبلیغ کے لیے، موٹر میں ایکسیڈنٹ ہوا بھی پرسوں، اور تینوں اللہ کی رحمت میں پہنچے۔ آپ لوگوں نے بھی خبر سنی ہوئی، 1 مہینے پہلے ان کی تقریر کوسمبا میں ہوئی تھی اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ دیولا بڑکودرا سے پرسوں 2 عالم گئے تاکہ ان کے گھر والوں کو جا کر تسلی دے، وہ ساتھ میں پڑے ہوئے تھے، مولوی یعقوب اور مولوی یوسف دیولا گئے تو کھانا کھایا اور ظہر کے بعد درد شروع ہوا اور کل ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ گئے تھے تعزیت کرنے۔ یہ دنیا کا کوئی بھروسہ نہیں ہے میرے دوستو، جتنی مدت ہم کو یہاں مل رہی ہے اس بات کا عہد کر لو کہ ہم اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں گے۔ رامپورہ مدرسے کا مقصد اس وقت پورا ہوگا کہ یہاں کا پڑھا ہوا آدمی پیسے کے لیے نہیں، خطابت کے لیے نہیں، مقرر بننے کے لیے نہیں، اللہ کے دین کے خادم بننے کے لیے یہاں سے نکلے۔ اگر آپ لوگ اس عزم کے ساتھ دنیا کے کسی خطے میں جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس تھوڑے سے علم پر بھی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ لیکن علم میں وسعت پیدا کرو مطالعے کے ذریعے سے۔ ہمارا مطالعہ بہت محدود ہے، ہمیں بہت سی کتابوں کے نام بھی معلوم نہیں ہیں، تو اس کو ذرا بڑھانے کی ضرورت ہے، مطالعے کو بڑھانے کی ضرورت ہے، علم میں وسعت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اخلاق میں بلندی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور طبیعتوں میں سادگی پیدا کرنی ہے۔ ٹیپ ٹاپ اور دکھاؤ اور بناؤ شنگار یہ ہمارے علماء کے کام کی چیز نہیں، سیدھے سادے۔ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب شام میں لیکچر کرنے گئے وہاں کی یونیورسٹی میں، ان کو دعوت دی تو وہ ایسی کفنی پہنے ہوئے تھے، معمولی وہ لکھنؤ کی ٹوپی پہنے ہوئے تھے۔ اچھا، وہاں شام کے علماء ایسا سمجھے تھے کہ یہ بہت بڑے مصنف ہیں مولانا علی میاں صاحب، ان کی کتابیں عرب میں پہنچ چکی تھی، تو ان کے دماغ میں یہ تھا کہ بہترین قسم کا لباس پہنے ہوں گے۔ وہ سب ایئرپورٹ پر لے کر آئے، مولانا جب اترے تو بالکل معمولی لباس میں۔ تو لکھا علی طنطاوی نے کہ وجدنا سید ابو الحسن شیخ ابو الحسن علی الندوی خفیف اللباس و خفیف الروح، کہ لباس ہی بہت خفیف قسم کا تھا، خفیف روح کے۔ لوگوں کو تعجب ہو، بلکہ ان کو شک ہو گیا مولانا کو دیکھ کر، مولانا کو دیکھ کر یہ شک ہو گیا کہ یہ آدمی یونیورسٹی میں لیکچر دے بھی سکے گا کہ نہیں، ہم نے تو بڑی اس کی ایڈورٹائز کی ہے، اب کیسا ہوگا؟ تو جن لوگوں نے بلایا تھا ان کے دل میں کھٹکھٹ ہونے لگی۔ لیکن جب مولانا گئے اور مولانا نے رجال الدعوت والفکر فی الاسلام کے عنوان سے لیکچر دینا شروع کیے، سارا مجمع کہنے لگا کیسی عربی اس زبان کی، لباس کا کچھ نہیں۔ جب آپ بولیں گے، جب آپ تقریر کریں گے، آپ کوئی کام کریں گے تو آپ کے کام سے آپ کی قیمت ہوگی۔ آپ چاہے جتنا امامہ باندھ لیں، چاہے جتنا بہترین چشمہ لگا لیں، چاہے ویسی شیروانی پہن لیں، لیکن اگر آپ کا علم نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اگر آپ معمولی قسم کے کپڑے میں کبھی چلے جائیں اور آپ نے کوئی علمی بات کر دی تو معلوم ہو جائے کہ نہیں بھائی، یہ آدمی کپڑے میں تو بہت معمولی ہے لیکن اندر جو نفس ہے وہ اغلا بہت قیمتی ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں وہ سادگی نصیب ہو، اللہ ہمارے اندر علم میں وسعت پیدا کرے، اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو ترقی عطا فرمائے۔ اور اہل سورت سے میں دوبارہ گزارش کرتا ہوں
کہ چھوٹی سی اس عمارت میں کھڑے ہوئے مدرسے کو وسیع میدان میں لے جا کر ایک اعلیٰ قسم کا مدرسہ بناؤ تاکہ پورے ضلع میں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ سورت کا دارالعلوم ایسا ہے. دیکھو کیسی کیسی عمارتیں بن رہی ہیں اسکولوں کی، یونیورسٹی کی. پھر ہمارے مدرسے کیوں ایسے رہیں؟ اور مختلف شعبے نکالے. اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں کے جو کام کرنے والے ہیں، ہمارے سلیم بھائی ہیں، حضرت مولانا کی نگرانی ہے، غلام محمد صاحب کی، اللہ ان حضرات کو بہترین توفیق. جو چیز بالکل یہاں سورت کی سرزمین پر مردہ ہو گئی تھی، جانتے بھی نہیں تھے کہ سورت اتنا علمی مرکز ہے، اب ان لوگوں نے اس کو زندہ کیا. ہم ان لوگوں کو مبارکباد دیتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو خوب ترقی عطا فرمائے. اللہ اخلاص کے ساتھ کام کرے. اخلاص کے بغیر کوئی عمل اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہوتا، اور جو کام اخلاص سے شروع ہوتا ہے اللہ اس میں خوب برکت عطا فرماتے ہیں. ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کرا ادھر.